سبق ضرور یاد رہنا چاہیے۔ کبھی بھی انسان کو اپنا پہلا سبق نہیں بھولنا چاہیے۔ مجھ سے اور آپ سے اللہ نے جو سب سے پہلا سوال عالم ارواح میں کیا تھا، اور جو پہلا سبق ہمیں سمجھایا اور پڑھایا گیا تھا، وہ یہ تھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ یہ پہلا سوال تھا جو عالم ارواح میں تمام روحوں سے ہوا۔ چنانچہ اللہ نے جو ہمیں کتاب قرآن کریم دی، اس میں بھی اللہ نے عالم ارواح کا پہلا سبق یاد دلانے کی خاطر اس کا آغاز ہی الحمدللہ رب العالمین سے کیا۔ قرآن کریم کا اختتام بھی اسی پہلے سبق پر ہے جو عالم ارواح میں ہوا، قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس۔ قبر میں جائیں گے تو فرشتے یہی پہلے سبق کا سوال کریں گے، اور الفاظ بھی یہی ہوں گے۔ یہ بھی نہیں کہیں گے من الہ کا، تیرا معبود کون ہے؟ من خالق کا، تیرا خالق کون ہے؟ من رازق کا، تیرا رازق کون ہے؟ نہیں، بلکہ قبر میں بھی یہ سوال ہوگا من رب کا، تیرا رب کون ہے؟ جو پہلا سبق اللہ نے تجھے پڑھایا تھا وہ کہیں بھول کر تو قبر میں نہیں آیا، تجھے یاد ہے یا نہیں ہے؟ پہلا سوال وہاں بھی یہ ہوگا تیرا رب کون ہے؟ تو معلوم ہوا کہ اپنے پہلے سبق کو یاد رکھنا چاہیے۔ دورہ حدیث کے سال کا پہلا سبق ہی صرف اخلاص نہیں ہے، بلکہ مدرسے کی تعلیم کا پہلا سبق یہ ہے کہ تم یہ جو پڑھ رہے ہو، جس تعلیم کا آغاز کر رہے ہو، یہ مولوی بننے کے لیے نہیں، یہ مفتی بننے کے لیے نہیں، یہ حافظ و قاری بننے کے لیے نہیں، یہ مدرس بننے کے لیے نہیں، یہ امام و خطیب بننے کے لیے نہیں، یہ قائد بننے کے لیے نہیں، یہ مصنف اور ادیب بننے کے لیے نہیں، یہ متکلم بننے کے لیے نہیں، بلکہ مدرسے میں جب استاد پہلے دن طالب علم کو پڑھاتا ہے تو اس کو پہلے دن یہ کہتا ہے کہ جو کتاب پڑھانے لگا ہوں یہ فلاں فن کی کتاب ہے، اس کی تعریف یہ ہے، اس کا موضوع یہ ہے، اس کی غرض و غایت یہ ہے، مگر ساتھ ہی یہ کہتا ہے کہ اصل مقصد جو ہے وہ اللہ کو راضی کرنا، دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے۔ مدرسے کا پہلا سبق اللہ کی رضا ہے۔ مدرسے کا پہلا سبق سعادت دارین ہے۔ مدرسے کا پہلا سبق فلاح دارین ہے۔ مدرسے کی تعلیم کا بنیادی، اساسی، جوہری، اولین جو مقصد اور غرض و غایت ہے کہ کیوں قرآن پڑھ رہا ہے، کیوں حدیث پڑھ رہا ہے، کیوں فقہ پڑھ رہا ہے، کوئی کیوں دین پڑھ رہا ہے، تو جواب اس کا یہ ہے کہ صرف اور صرف اس لیے پڑھ رہا ہوں تاکہ مجھے پتہ چل جائے میرا اللہ کن کاموں سے، باتوں سے راضی ہوتے ہیں اور کن باتوں اور کاموں سے ناراض ہوتے ہیں، تاکہ میں وہ کروں جس سے اللہ راضی ہو، وہ نہ کروں جس سے اللہ ناراض ہو۔ مجھے فرض کا پتہ چلے، مجھے واجب کا پتہ چلے، مجھے سنت کا پتہ چلے، مجھے مستحب کا پتہ چلے، مجھے نفل کا پتہ چلے، مجھے حلال کا پتہ چلے، مجھے حرام کا پتہ چلے، مرضیات خداوندی کا پتہ چلے، نامرضیات خداوندی کا پتہ چلے، اللہ کی پسند کا ناپسند کا مجھے پتہ چلے، اللہ کی مرضی کا مجھے پتہ چلے، تاکہ میں اپنی زندگی اس کے مرضی کے مطابق گزاروں جس نے مجھے زندگی اور وجود دیا ہے، اور میں اس کو راضی کر لوں اور میں اللہ کے راضی کر کے جنت میں چلا جاؤں۔ یہ مدرسے کی تعلیم کا مقصد ہے۔ یاد رکھیے، مدرسے کا مقصد مولوی بنانا نہیں ہے۔ ہمارے وفاق کے صدر شیخ الحدیث حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے مدرسے کا مقصد مولوی بنانا نہیں ہے، مدرسے کا مقصد مفتی بنانا نہیں ہے، مدرسے کا مقصد حافظ قاری بنانا نہیں ہے،
مدرسے کا مقصد عالم بنانا نہیں ہے، یہ تو وہ خود بخود بن جائے گا جب قرآن حفظ کرے گا، وہ حافظ ہوگا، وہ قراتیں پڑھے گا، وہ قاری ہوگا، وہ دینی علوم پڑھے گا، وہ عالم ہوگا، وہ افتاء کی مشق کرے گا، وہ مفتی ہو جائے گا، یہ تو خود بخود بن جائے گا۔ مقصد یہ نہیں ہے، مقصد تو دیندار بنانا ہے، مقصد تو دیندار بنانا ہے، اللہ والا بنانا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی فرما رہے ہیں کہ اس کا مقصد کیا ہے کہ اللہ والا بن جائے۔ تو مدرسے کا پہلا سبق جو ہے وہ یاد رکھیے گا، اس سال کا پہلا سبق یاد رکھیے گا، بخاری شریف کا پہلا سبق یاد رکھیے گا، اور تمام آسمان سے اترنے والے وحیوں کا پہلا اور مشترکہ سبق یاد رکھیے گا، اور وہ کیا ہے؟ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، کہ جو کام بھی کرنا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرنا ہے۔ اللہ راضی سب راضی، اللہ ناراض تو کوئی راضی ہو بھی تو اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ الہی تو نہ چھوٹے، تیرا چھٹنا ہے غضب۔ خواجہ صاحب فرماتے ہیں الہی تو نہ چھوٹے، تیرا چھٹنا ہے غضب، یوں میں راضی ہوں چاہے زمانہ مجھ سے چھوٹ جائے۔ اللہ راضی ہو جائے، یہ آپ کا پہلا سبق، میرا پہلا سبق، مدرسے کا پہلا سبق، قرآن اور حدیث اور دین کا پہلا سبق۔ اس پہلے سبق کو ساری زندگی یاد رکھنا ہے۔ آخری سبق جو پڑھیں گے وہ وزن کا ہے، وہ ویٹ اور وزن، اور آپ کے اعمال کی قیمت بھی پہلے سبق سے ہوگی۔ اگر اخلاص نہیں ہے تو ہماری نیکی اور عبادت میں کوئی وزن نہیں پیدا ہوگا۔ اللہ کی رضا کے لیے انما الاعمال بالنیات، تمام عملوں کا مدار نیت پر۔ اہل علم فرماتے ہیں کہ اس حدیث مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے اخلاص نیت کا حکم بھی دیا اور حسن نیت کا حکم بھی دیا۔ عبادتوں میں اخلاص اور جو چیزیں جائز اور مباح ہیں ان میں حسن نیت، اس کو سمجھ لیجئے۔ نماز عبادت ہے، روزہ عبادت ہے، قرآن کی تلاوت عبادت ہے، درود پاک پڑھنا عبادت ہے، صدقہ خیرات حج عمرہ عبادت ہے، اللہ کا ذکر عبادت ہے، دینی علوم پڑھنا پڑھانا قرآن حفظ کرنا یہ عبادت ہے، مسجد بنانا عبادت ہے، مدرسہ بنانا عبادت ہے، ہسپتال بنانا عبادت ہے، خدمت خلق عبادت ہے۔ یہ تمام جو چیزیں فی ذات ہی عبادت ہے، یہ تب عبادت پر اجر اور ثواب ملے گا۔ یہ ہے تو عبادت مگر قبول تب ہوں گی، ثواب تب ملے گا۔ عبادتیں ان میں اخلاص